السلام علیکم۔ ماہ صابان اور شب برات کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ بہالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب صابان کا مہینہ آ جائے تو اپنے بدن پاک رکھو، اپنی نیت اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات منائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اس مہینے میں خوب روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے تو بند کرنے کا نام نہیں لیتے، اور جب روزہ رکھنا بند کر دیتے تو ایسا لگتا کہ آپ آگے روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ صابان میں روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے صابان سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ فرشتے کے لیے سال میں 2 راتیں عید و خوشی کے لیے ہے، جیسے کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہے۔ فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر ہے، مومن کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ اس لیے صابان کی 15ویں رات کو فرشتوں کی عید کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات میں عبادت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا، عبادت میں ساری رات گزار دینے کی برکت سے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 2 عید اور صابان کی 15ویں راتیں جاگ کر عبادت میں گزار دی تو اس دل کبھی نہیں مرے گا۔ شب برات کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول نے صابان کی 13ویں رات کو اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے 1/3 امت کی شفاعت کی دعا قبول کر لی۔ اگلی رات 14ویں صابان میں آپ نے پھر ہم گنہگار امتیوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائی تو رب قدیر نے 2/3 امت کی شفاعت کر دی۔ تیسری رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، آپ نے پھر دعا مانگی تو رب نے پوری امت کی شفاعت کی بشارت فرما دی اور یہ بھی فرمایا، پیارے میں تمہاری شفاعت سے امت کو بخش دوں، لیکن جو آدمی میری رحمت میں مایوس ہو جائے گا اور گناہ کرتا ہی رہے گا اسے نہیں بخشوں گا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، جسے میں شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار نے مجھے حضرت بی بی عائشہ کے گھر کسی کام سے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا اور کہنے لگا، ام المومنین جلدی کیجیے، کیونکہ آقا 15ویں صابان کی رات کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، انس میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں 15ویں رات کی بات بتاتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے، اس رات میں آقا کی باری تھی۔
سرکار تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے۔ میں سو گئی۔ اتفاق سے آنکھ کھلی تو سرکار کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں تلاش میں نکلی، مسجد نبوی سے گزرنے لگی تو اچانک میرے پیر آپس میں لگ گئے۔ میں نے پایا کہ آپ سجدے میں سر رکھ کر یوں دعا مانگ رہے تھے: الہی، میرے بدن اور خیالات سے بھی تیرے سجدے کیے۔ میں تجھ پر دل سے ایمان لایا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اے میرے عظیم رب، تجھ سے ہی ہر بڑے کام کی امید کی جاتی ہے۔ میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس سر نے تجھے سجدے کیے۔ جس نے تو نے ہی پیدا فرمایا ہے، اسے شکل صورت عطا فرمائی، اسے کان اور ناک پیدا فرمایا۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں دعا مانگنے لگے: الہی، تو مجھ سے ڈرنے والی دل عطا فرما جو شرک سے پاک صاف ہو، کافر و بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدے میں گر گئے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو میں کہنے لگی: یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں تو وہاں کمرے میں تھی۔ آپ نے فرمایا: میرا آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج اس رات میں اللہ پاک اپنے کرم سے بے شمار گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن شراب پینے والے، رشتہ داریاں توڑنے والے، باجا بجانے والے، چغل خور کو معاف نہیں فرماتا۔ شعبان کی 15ویں رات میں ملک الموت کو ان لوگوں کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں جو اگلے سال تک مرنے والے ہوتے ہیں۔ آدمی پیڑ پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس کا نمبر آئے اور وہ اپنا کام کر گزرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مہربان رب اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ آمین۔